بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج بڑے حساس موضوع کے اوپر میں بات کروں گا، اور یہ موضوع وہ ہے جس کے اوپر فیس بک، یوٹیوب اور دیگر چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ اس موضوع کو لے کے آپ کوئی پوسٹ چڑھائیں، آپ کوئی کسی قسم کی پوسٹ بنائیں، آپ کسی قسم کی کوئی لکھنا چاہیں فیس بک پہ، آپ کو ریسٹرکشن آتی ہے۔ لیکن اور بڑے بڑے جو چینلز ہیں انہوں نے یہ نیوز چلانی بند کر دی ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے آج بات کروں گا۔ اور مسئلہ فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کی کمزوری یہاں تک آ پہنچی ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے اس پہ کافروں کی یلغار ہے۔ اسرائیل جو ہے اس نے اپنے پنجے وہاں پہ دھسا لیے ہیں، پھنسا لیے ہیں، اور مسلم امہ جو ہے ستامن اسلامی ممالک کی جو خاموشی ہے، پر اسرار خاموشی جو ہے، اور اس کے بعد ستامن اسلامی ممالک ہوں اور ان کی سربراہ تنظیم جو او آئی سی، اسلامی تعاون تنظیم جو ہے، اس کے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے صدور بیٹھے ہوئے ہوں، پاکستان کو صدارت سے نوازا جا رہا ہو، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہو، اور پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہونے کے بعد او آئی سی کی صدارت ہو، او آئی سی کی چیئرمین شپ ہو، تو ایسے میں پھر آپ کیا کہیں گے کہ یار ظلم نہیں ہو رہا؟ قبلہ اول چھینا نہیں جا رہا؟ قبلہ اول کے اوپر یلغار نہیں ہو رہی؟ قبلہ اول کو کافروں نے اپنے پنجے میں نہیں لے لیا اور اغیار نے اس کے اوپر پورا پورا قبضہ نہیں کر لیا؟ یہاں پہ ہوا کیا؟ یہاں پہ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو غیرت ایمانی ہے، جو غیرت اور حمیت ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کا جو طرز معیشت ہے، طرز معاشرت ہے، مسلمانوں کا جو تمام لین دین ہے، وہ سارا کفار کی طرز پہ ہو رہا ہے۔ اسلام کا تو کہیں چکر ہی نہیں رہا۔ اسلام کا تو، دین اسلام کے جو غلبے کی ہم بات کرتے تھے، اب ہم غلبے سے ہٹ کے اپنے حقوق کے لیے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ غلبہ تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے جو فیس بک دانشور ہیں اور بڑے بڑے جو صحافی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا انقلاب تو آئے گا کوئی نہیں، تو آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کہاں کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ خیر بہرحال، ہمارے ہاں گزشتہ ادوار کے اندر ارطغرل سیریل چلی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اوپر، اور سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ عمران خان کو اس وقت کے آپ نے یہ سیریل جو ہے یہ پلے نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پلے کریں گے تو جو ترک ہیں ان کی وہ ساری کہانی اور وہ سارا ریوائول جو ہے وہ چلے گا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان اس وقت جو تھے انہوں نے انکار کر دیا اور وہ سیریل چلی۔ اب وہ جو سیریل ہے اس کے اندر جو ارطغرل کردار ہے، یا جو ترگت کا جو کلاڑا ہے، یا بمسی کی دو تلواریں ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں دکھائی گئی ہیں کہ وہ ایک ڈرامہ ہے اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں اور کفار کو اور ان لوگوں کے اوپر ان کی یلغار ہے اور وہ تلواریں چلا رہے ہیں۔ وہ حقائق کے اوپر مبنی ایک تاریخ ہے، اور وہ مسلمانوں کا وہ ورثہ ہے جسے ہم بلا چکے ہیں، اور یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ غیرت ایمانی کی بات ہے کہ آپ کا قبلہ اول اور وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی وہ تصاویر آپ دیکھتے ہیں، بندے کا کلیجہ نہیں منہ کو آ جاتا، بندے کا سینہ نہیں پھٹ جاتا، چیر ہو جاتا کسی غیرت مند انسان کا، کسی غیرت مند انسان کا اور غیرت مند دلیر مسلمان کا۔ ایک پکار کے اوپر سندھ کی ایک بیٹی نے جب پکارا تو محمد بن قاسم نے پورے دیبل کو فتح کر دیا، اور یہاں پہ درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور نہ جانے نوجوانوں کو کس طرح چھریوں سے اور سب چیزوں سے مار مار کے تو شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی وہ میں آپ کو گزشتہ دور کی بات کر رہا ہوں، جب پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے جب عمران خان کے اقتدار کے اوپر انہوں نے یلغار کی، اور اس کے بعد اس سے پہلے کا جو دور چل رہا تھا 2018 19 20، پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کے جتنے بھی نمائندہ گان ہیں، وہ سارے یہ کرتے تھے کہ وہ سارے اٹھ کے آتے تھے اور ایک نعرہ اس وقت لگتا تھا: کشمیر کا سودا نامنظور۔ یار تم تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے اور عمران خان نے مل کے تو کشمیر بھیج دیا ہے، تو آج مجھے یہ بتاؤ نا کہ کشمیر جنرل باجوہ نے بیچا ہے، عمران خان نے بیچا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے بیچا ہے، کس نے بیچا ہے؟ اور آج فلسطین کا سودا کس نے کیا ہے؟ آج پاکستان کے اندر اسرائیل کی جو بات کی جا رہی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو مرتضیٰ سلنگی جو اطلاعات و نشریات کے وزیر ہیں، تو اسمبلی کے اندر جو آوازیں لگتی تھی وہ یہ لگتی تھی کہ کشمیر کا سودا نامنظور۔ تو کشمیر کے سودے کے اوپر پی ڈی ایم نے یہ موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ جنرل باجوہ اور عمران خان نے، بلکہ وہ جنرل باجوہ کا تو نام نہیں لیتے تھے، وہ عمران خان کا نام لیتے تھے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ اور پھر آج ہم پی ڈی ایم کے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہ جن کی نگران حکومت بھی ہے، جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہیں، اور الیکشن تو ان کے لیے گراؤنڈ فیلڈ ایسی سیٹ کر دی گئی ہے کہ بس وہ ایک ہی ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا
فلسطین کا سودا آپ نے کیا ہوا ہے؟ یا فلسطین کے اوپر آپ بول نہیں رہے ہیں؟ یا فلسطین کے اوپر آپ کا پاکستانی میڈیا جتنا بھی ہے وہ بالکل سرے سے اس کو سام سونگ گیا ہے؟ اور بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں جو مختلف ممالک کے دورے کرتے ہیں، کبھی لندن کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ کی بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہاں کی اور کبھی کہاں کی، لیکن انہوں نے آج تک اسلامی اس سب سے بڑے ملک کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، فلسطین کے اوپر قبلہ اول جو چھینا جا رہا ہے، اس کے اوپر آج تک لب کشائی کرنے کا ان کو اللہ کریم نے انہیں توفیق نہیں دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس نہ بولنے کے عوض، اپنا منہ بند رکھنے کے عوض، ڈالر اور پیسوں کی جو چمک ہے اس نے انہیں اندھا کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، اپنا ایمان جو ہے اس کا سودا کر لیا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ اس وقت ہوگا کہ جب اسلام جو ہے وہ کبھی کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا۔ غیرت ایمانی لوگوں کے اندر جب ختم ہوگی تو ایک دفعہ پھر کوئی اللہ والے آئیں گے، کوئی اسلام والے، ایمان والے آئیں گے، جو کہ پوری دنیا کے اوپر ایک دفعہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر ریوائول ہونا ہے، ارطغرل غازی اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ آئیں گے۔ یہاں پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا مجاہد آئے گا جس نے آ کے ایسی کفار کے خلاف للکار بنانی ہے، اور انہیں للکارنا ہے کہ نہ صرف قبلہ اول بلکہ مسلمانوں کے جتنے بھی بنیادی حقوق جو چھینے جا رہے ہیں وہ کیوں چھینے جا رہے ہیں۔ آج تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا، ہم پر امید ہے انشاءاللہ کہ قبلہ اول کو بھی آزادی ملے گی، کشمیر کے مسلمانوں کو بھی۔ حالانکہ کشمیر کے اندر 370 اے جو اپلائی کیا گیا ہے، اور وہاں کی جو حکومتیں اور وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ سب ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے اور کشمیریوں کے جو حقوق جو ہیں وہ غصب کر ڈالے ہیں۔ تو ایسے میں پوری مسلم امہ جو ہے وہ بالکل بے چینی اس میں پائی جا رہی ہے، لیکن مسلم امہ جو ہے ان کے اوپر ایٹمی طاقتیں اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان کی پراسرار خاموشی جو ہے اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور خاص کر جو ستاون اسلامی ممالک اور ان کی وہ سربراہ تنظیم جو OIC ہے، ان کی بھی خاموشی، اور ان کا بھی کہیں ہمیں کوئی بیان نہیں نظر آ رہا۔ حالانکہ کفار کے یہاں اگر ایک کتے کی بھی موت ہو جائے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا واویلا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آئے روز ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایسی ایسی تصاویر جو انسان کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیسے والے لوگ مسلمانوں کے پاس، جن کے پاس تمام ساری سہولتیں جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں، آئٹم بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش ہیں۔ پتہ نہیں ان کا ضمیر جو ہے، سویا ہوا ضمیر جو ہے، اور بالکل بے ضمیر ضمیر جو ہے وہ کب جاگے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔